بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس نے دنیا میں سب سے پہلے آگ کی عبادت کی اور سب سے پہلے دنیا کا قتل کیا، جو کہ اس کے اپنے سگے بھائی کا تھا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی خبر سنائیں، جو کہ بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ تو قابیل نے حابیل سے حسداً اور انتقاماً کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا، جس پہ حابیل نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی اپنی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اور لڑکے کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات سے رضامند نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی، جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوئی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چونکہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت اور موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا کیونکہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا، اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے اس نے حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں، کیونکہ اس زمانے میں کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تو اس نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان تھا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں، کیونکہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، تو اسی جگہ پر 2 کوے آئے
اور وہاں آ کر آپس میں لڑے۔ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گھڑا کھودا اور اس میں اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گھڑا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ چونکہ اس نے ایک گھڑا کھودا اور اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم ہے، کہاں گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ علیہ السلام نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث یعنی اے بدر پکار رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون آلود ہو رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر آپ علیہ السلام بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس تھی۔ یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس ہوا۔ روایت میں ہے جب حابیل قتل ہوئے تو 7 دن زمین میں زلزلہ رہا اور حضرت آدم علیہ السلام کو 100 سال تک ہنسی نہیں آئی۔ قابیل جو کہ بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کیا کر، چونکہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی اور زیر زمین یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، مگر قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے ناموں کا ذکر نہیں ہے، صرف ابن آدم یعنی آدم کے 2 بیٹوں کا کہا گیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے یہی نام یعنی حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے اس کے علاوہ کئی اور اولادیں ہوئیں۔ حابیل اور قابیل کے علاوہ تیسری اولاد شیس ہے۔ لفظ شیس کے لغوی معنی عطیہ خداوندی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام پہلے نبی ہوئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔